السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا یا رب سیدات الزہرا علیہ السلام بحق سیدات الزہرا علیہ السلام اشفع صدر سیدات الزہرا علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. تکلیف فرمائے اگر مہربانی ہے تو مولا کی ذات میں سے بات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جوف ذو وجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیعت اجازت دے تو سرکار حسن کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت ہے. اجازت نہ کوئی شروع کریں آپ نے سمجھ آل محمد کے خالق آج کی خوشی کے صدقہ میں آپ کے قربانیان جشن کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے. جتنے عزادار بے روزگار ہیں سرکار حسن مولا کے دسترخوان کے صدقہ میں مالک وسیع رزق عطا فرمائے. جتنے عزادار بیمار ہیں آج کی رات کے صدقہ میں مالک شفائے کلی عطا فرمائے. بے اولاد عزاداروں کو امام حسن مولا کے صدقہ میں مالک زندگی والے بیٹی عطا فرمائے. جتنے عزادار اس دنیا سے رخصت ہو گئے مالک سب کے آپ کی مرحومین اور والدین کے مرحومین کے مالک مزید درجات بلند فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک حج و زیارات نصیب فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. عزادار و عزاداروں کے لیے مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے. وارث زمانہ بقیت اللہ فی العالمین میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. اس خوشی کے صدقہ میں مالک آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے. پھر بھی تکلیف فرمائے دعا قبول ہو جائے گی. صلوات ایک بلند آواز سے تلاوت فرمائے. بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. بات شروع کرتے ہیں. پھر جیسے جیسے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں بہت ہو جائے لگے تو تھکے ہوئے. جیسے جیسے آپ ساتھ دیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا. 5 آیتیں پڑھنی ہیں پہلے پھر اسی سے طواف شروع کر دینا ہے. سرکار حسن تک پہنچنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی کا بڑا بیٹا کیا ہے. تھوڑا تھوڑا بول رہے ہیں تھوڑا اونچا اونچا کرو تو پھر آگے بات شروع کریں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم نور والے پہاڑ کی قسم امان دینے والے شہر کی قسم. جنہوں نے واہ واہ کی ہے میں ان کا قبر تک مقروض. جو سوچ میں ہو میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. قسمیں بندہ نہیں کھا رہا اتنے توجہ چاہیے تھے جو آپ نے فرما دیا شامل ہو گئے آپ ماشاءاللہ. اگلے محلے والے دوستوں یار ایک ساری لائیو زمانہ چلا رہے ہیں بھائی بھی لگا ہوا ہے. مجھے 2 منٹ سن لے یار زندہ جعفر کھڑا ہے آپ کے ساتھ. باقی جو باہر سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں. ناراض نہ ہونا آپ میرے سامنے بیٹھے تو آپ کی توجہ زیادہ چاہیے مجھے. قسمیں وہ کھا رہا ہے سرکار جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے. بندہ قسم نہیں کھا رہا اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تین اور زیتون کی قسم طور سینہ کی قسم امان دینے والے شہر کی قسم
اور قرآن قسموں سے بھرا ہوا ہے جو چپ کر کے مسکرا رہے ہو. کہیں وہ کہتے ہیں والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. یہ ساری قسمیں ہیں. کہیں کہتے ہیں والعصر، مجھے عصر خاص کی قسم. بزرگ میرے خوش ہو گئے ہیں، بچے ابھی مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ جشن میں سارے شامل ہو جائیں. گرمی بھی ہے اور آپ اندر بھی تشریف فرما ہے، تھوڑا سا آپ بھی فریش ہو جائیں گے. اور جملہ بھی آپ کی طرف ہدیہ میں پہلا کرنے لگا ہوں. قسمیں بندہ نہیں اللہ کھا رہے. تو اہلیان ڈھونڈیات دور قریب سے ہوئے حسین کے عزاداروں اور علی کے شیعوں، نہ جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑے. آپ کو بہوا سر جو تازگی میں بہوا کر رہے ہیں، جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ کبھی دکھی نہ دیکھے. تو آج بھی خوش نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. قسم بندہ اللہم صلی توجہ رکھنا سرکار. کیونکہ میں اکیلا آدمی اور پھر اردو میں پھر تفسیر، آیت، قرآن، حدیث، الفاظ ایک پورا ہار صحرا بنا کر آپ کی پیش کرنا ہے. پتہ نہیں کون قبول کرے کون نہ کرے، یہ تو آپ پر منحصر ہوتا ہے. علی کے شیعہ ہوتے بڑے لاڈلے ہیں، اتنے لاڈلے ہوتے ہم نے پڑھ رکھا ہے. تمہیں اللہ نے کچھ نہیں کہنا تو ہم ذاکر کیا ہوتے ہیں بیچارے. مجھے آج کی رات کی قسم جو خوش بیٹھے ہو، مولا آپ کو خوشیاں دے. میں دعا دے رہا ہوں قیامت والے دن بڑے 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 بندے جب قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ پیدل چل کے جائیں گے، علی والے سوار ہو کے جائیں گے. تھوڑا اونچا بول پڑو پھر دل بھی لگے میرا کچھ کہنے کو. چلو دیکھتے آگے بات میں چلتے ہیں. ایک بار اونچا بول تکے لگ رہے. چلو گزارا ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد الامین کی قسم. بچوں جاننا، جب زمانے کے مفسرین سے پوچھا گیا کہ یہ تین اور زیتون کیا ہے جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، ابھی پتہ چلے گا کہ کتنا سنیں گے آپ. انہوں نے کہا یہ دو درخت ہیں جن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. ابھی بھی آپ چپ بیٹھے ہیں. اگر اللہ خود درختوں کی قسم کھا سکتا ہے تو جس نے درخت پوجے ہیں اسے جہنم کیوں پھینکے گا؟ سامنے والے ایک بندہ بچ گیا ہے، یہ دو، ایک رومال والا تھے سامنے سفید کپڑوں والا، اور ادھر والے مفلر والا. مفلر پتہ نہیں کیوں نہیں بولنے دیتا. سوا 11 بجے بڑی ڈھیر ساری توجہ ہے. ابھی یہ سارے مل جائیں گے انشاءاللہ جو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ خود درختوں کی قسم کھا سکتا ہے تو جس نے درخت پوجے اسے سزا کیسے دے گا؟ یہ نور والا یہ طور سینہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک پہاڑ ہے. اگر اللہ خود پتھروں کی قسم کھا سکتا ہے تو پتھر پوجنے والے کو جہنم کیسے پھینکے گا؟ بلد الامین انہوں نے کہا یہ مکہ ہے. مکہ بڑا عزت والا شہر ہے، مکہ مرکز ہے پوری دنیا کا، اللہ کا گھر ہے مکے میں، تو بڑا عزت والا شہر ہے. لیکن اللہ مکے کی قسم نہیں کھا سکتا، نہ کھا رہا ہے. جس شہر میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے بندے رہتے ہو. ایک دو تین، بھولے کملے آگے بٹھا دیتے ہو، بولنے والے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. جسے سننے کا ڈھنگ ہو اگلی سیٹوں پر بیٹھا کرے ورنہ جگہ نہ پریشان کرے. ہمارا حق اگلے محلے میں ایک دو اچانک ہمیں حکم ہے تو میں آ گیا ہوں، پتہ میں نے کہاں جانا تھا، اوپر سے تمہارے منہ بنے بنے دیکھنے آ گیا. جیسے اچھا تھا میں نہ ہی آتا. میں نے کہا تھا میں ادھر جا کے کرتا اپنی داد ساتھ لیتا، اچھی خاصی مجھے دعوت تھی. چلو دیکھتے ہیں علی کے شیعہ کہاں خوش ہوتے ہیں. مجھے آل محمد کے ذکر کی قسم، آج کی رات کی قسم، اس منبر کے تقدس کی قسم،
اس بارگاہ کی شان کی قسم، اس جھولی کی قسم جس میں حسن آیا ہے، اس شہر کی قسم جس میں میرے مولا نے قدم لگائے ہیں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہو اگلے محلے والے جوان بزرگان، بزرگ نہ بھی بولے تو خیر جوان کوشش کرتے رہنا، جب تیرے، کیونکہ قرآن بے وارث نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کے کچھ وارث زمین پہ بھیجے ہیں، اور ہم اسی دروازے پہ ہیں جہاں یہ قرآن کے وارث ہیں۔ بھائی مجھے مل گئے 5-7 بندوں کی تلاش میں ہوتا ہوں، 5-7 مل گئے ہیں تو بس میں اب شروع ہو گیا ہوں۔ میں ممبر قسم کا یہ کتاب ہے، اس میں میرے مولا کا ذکر ہے، یہ میرے سر پر ہے، 1 2 3 4 5 7 8 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون کہاں پر سن رہا ہوگا۔ یہ مائک پر میرا منہ ہے، حجرے کا دروازہ بند نہیں ہے، نہ میں کسی جنگل میں کھڑا ہوں، میں ڈڈیال کے شہر کے سینٹر میں کھڑا ہوں، مائک پہ منہ ہے، کیمرے کی آنکھ پہ میری آنکھ ہے، اتنے پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، بولو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کے ذاکر تک پھر سٹیج سیکٹری صاحب پڑھتے رہیں گے، نہیں بولو گے اگر تو بولو گے تو پتہ نہیں کون سے جوہر میں آپ کے حوالے کرنے کو میرا دل کر رہا ہے۔ جب آپ کے قرآن کے صادق اور چھٹے تیرے مولا سے پوچھا گیا، جس کے نام سے آپ کا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ، سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا وہ تین اور زیتون کیا ہے، طور سینا کیا ہے، بالد الامین کیا ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ مسکرا کے بطول کا بیٹا فرماتے سنو، التینو هو الحسن، تو حسن سخی کو ہاتھ سلام کر رہا ہے، وہ بہت آج نہیں ہو سکتا کیونکہ دسترخوان حسن سخی کا مشہور ہے۔ آپ کی کیا کہیں سبحان اللہ، یار آپ کو صدا سخی رہے جو حسن سخی کا نام سن کے آپ کی کیا کہنے میں قرآن سے ہے۔ فرمایا آپ بچے سمجھ رہے ہیں، دعا کرتے رہے تھے، بچے سمجھ رہے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے، بڑے تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا آپ تینوں هو الحسن، تین میرا دادا حسن ہے، مولا زیتون ماتمی و جاگنا، فرمایا میرا دادا حسین، نور والا پہاڑ کون ہے، فرمایا وہ صرف ایک ہے، میرا دادا علی۔ میرے جو مومن نہیں جاگ رہے ان کو بھی جگہ رات کے 11 بجے تاکہ ہم نوکری دل کھول کے کر سکیں۔ تین حسن مولا، زیتون حسین، نور والا پہاڑ شہنشاہ علی، مولا امان دینے والا شہر، فرمایا میرا نانا مصطفیٰ۔ آیا نہ تھا کہ جوان آدمی ہے، جوہر دینے کو دل کرتا ہے، جوہری کو دیا جاتا ہے، ہر بندے کو تو نہیں دیا جاتا۔ علی والوں کو ہی علی اور علی کے بچوں کے فضائل سنائے جائیں گے، کسی اور کو تھوڑا سنائے جائیں گے، آپ بھی خوش ہوں گے۔ اور آل محمد کے فضائل پر بندہ خوش نہیں ہوتا، اندر کا لہو مجبور کرتا ہے، لہو بتاتا ہے کہ بندہ علی والا ہے کہ نہیں ہے۔ یار تمہیں سسرال پیارا ہوگا مجھے نہیں، میں جملہ یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، میں یہاں تک آگے میں کہنے لگا، میں 25 سال ہو گیا غریب نواب کربلا کی نوکری کرتے ہوئے، 25 سال میں مجھے سمجھ اب لگی ہے کہ یہ کیا سمجھ رہی ہے۔ میں جملہ اردو چی نہیں آکھنا، اپنی زبان بھائی جانا کھڑے، علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، اپنے پیو دا ہونا ضروری۔ جو ہاتھ آپ نہ اٹھا سکا، اللہ کرے وہ ہاتھ کسی اور کا ہو، نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو، جس کی چھت پہ علامہ حق لا امامیہ، گوڑیال والوں میں تمہارے مزاج جانتا ہوں، ڈھیر سارا پرانا خادم ہوں تمہارا، ادھر ہو یار، یہ پیچھے تو چھوک کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا ساتھ ہو گیا، تھکے نہیں، حیدری اچھا
यही सदा है। ये हक का इमाम या अली की सदा दुनिया वालों आप लगाते हो। तो मुझे एक बात याद आ गई है, जब जन्नत में जाएंगे हम भी जाएंगे, और मामे लगते हैं जन्नत में क़यामत वाले दिन मिन्नतें करेंगे फरिश्ते तुम्हारी, चलो जन्नत का दरवाजा खोल के अली वालों तुम्हारी ये टिकट भी हमारे पास है, पकड़ो चलो जाओ। नहीं हमने नहीं जाना, अभी नहीं जाना। वो क्यों नहीं जाना? सारा जहां जन्नत जन्नत कर रहा, तुम क्या तो नहीं जाना? खुल भी गया, नोटिफिकेशन भी निकल आया तुम्हारा, दस्तखत भी है शहंशाह विलायत के। एक दो जन्नत में पहुंचने मुझे गाजी की कसम है, मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, सरदारान तशरीफ फरमाए, सादात उज़ाम बैठे हैं, मदनी बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, रौनक लगी हुई है, जश्न सजा हुआ है, बानियान अज़ादार सारे आप हलाली मवाली आज की रात खुश हैं। अल्लाह ने आज की रात बेटा जहन्नम बुझाई हुई है। तुम खुश नहीं हुए अपनी तरफ? जरा कड़ी पा के दाद न देवे, तलाशी देवे। आपको खुश भी तो करना है ना, क्या करें नौकर जो है आप बंदियां दी बाबा जी कोडियां दी एक पानी मुक्के अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे। तुसी मैं होता तो मैं बड़ी दाद देने सी थी। अली दा दुश्मन जो जो बुढ़ा होता है ना, तू गुनाह याद होंदे सी। जश्न हो जाएगा, कम से कम इतना तो खुश हो जाओ कि सैयदा हमें दुआ दे दे कि मेरे बच्चे के क़यामत पर मेरे नौकर खुश बैठे हैं। या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे। आखिर हलाली तक हर चेहरे पर मेरी निगाहें। बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो बुजुर्गों का बैठना जाफर जदोई के लिए शहादत भी है, इवान भी है, तमगा भी है। जवान बच्चा एक भी चुप कर गया तो छुरी मार जाए कि मेरे जिगर के ऊपर। खुदा की कसम है, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, गुनाह माफ कर जन्नत दे। मुझे गाजी की कसम, आज के आने वाले अपने सरदार हसन मुज्तबा की कसम, जन्नत रोजाना, जन्नत खुद रोजाना अपने दरवाजे खोल के तुम्हें देख के कहती है कब आओगे। क्या बात है, आज थोड़ी आनंद रंग हो रहा है। मेहरबानी मेहरबानी मातमिया दे अली वाले ने हाथ उठे है अली दमस्त कलंदर अली अली दमस्त कलंदर अली अली दमस्त कलंदर अली अली दमस्त कलंदर अली अली नगर हमसा किस चीज को छेड़े आपको वहां जो भी तक वाह कर रहे हो, जेड़े करके चुप्पी करके उनको भी वाह। क्या बात क्या बात। या अल्लाह या मोहम्मद सदके या अली क्या बात क्या बात। क़यामत का दिन बड़ा मजेदार दिन है, जेड़े बादशाह पे मानते हो थोड़े बस्ती मजेदार दिन है। एक रात के लिए की खुशी में नहीं जाग सके, अपने घर पे शादी हो या खुशी हो तो 4-4 दिन जागते रहते हो। अली के बेटे यार वो कर रहे हो। आपसे कह रहा हूँ जो बेदार नहीं हो रहे, आप बेदार है माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। क़यामत का दिन आपको खुशखबरी देना चाहिए। पैसे, फूल, कपड़े, गिफ्ट, परफ्यूम, ये चीजें तो हर बंदा देता रहता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा आज की खुशी के सदके में। क़यामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। क्यों? तेरा फेफड़ा ठीक है, अली ना नौकर है, तुम्हारी चमोले है। ये है इसमें अली
ظاہر ہے جو میرے مولا کے آنے کا دن ہے اس کے گرد بھی طواف کرنا ہے. حسن ہے. اب ہائے 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 مولا مدد فرمانا دیکھا ایک طرح آپ دعا فرمانا سکتا بڑے مسئلوں کا کبھی کبھی سن بھی لیا کرو سارے قریب والے جی یہ تجھے سن مسئلوں سے لکھ رہے ہو سکتا کاغذ قلم کا آج دن ہی نہیں آج فتح اور خوشی کا دن ہے. سنتے جاؤ آتے جاؤ. یہ میں ہاتھ مان کے کر رہا ہوں یہ جس کا آج دن منا رہے ہو نا حسن مولا کا اسی آپ کے حسن مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے. آدھی رات کو اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھ کر میں پڑھ رہا تو میں نے کہا واہ گھر والے آ گئے خیر ہے اب رات کو واہ واہ کر رہے اس کو کیا ہو گیا. جب ان کو سنا ہے پھر پورے گھر نے کہا واہ. آج سینکڑوں کی تعداد میں میرے سامنے وہ کہاں پہ لائیو سن رہے ہیں کوئی 5 بندے تو خوش ہو جائیں گے. حسن مولا فرماتے ہیں پوری دنیا اگر میرے بابا علی کو ماننا چھوڑ بھی دینا تو میرے بابا کی جو جوتی کی نوک ہے اسے بھی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ فرماتے میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. آپ کو دعویٰ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی بھی کیا بات ہے یار. تیری چھاتے والا میں ہاتھ چھے تھک کے نہیں آ علی کا نام ہے خوش ہو کے لو. ہاتھ 14 پہ یار کیا بات ہے. میرا ایک لفظ بھی ڈھونڈیار والوں نے ظاہر نہیں کیا. جاگ آپ گئے ہو تھکاوٹ تھوڑی اتری چہرے پہ تازگی آ گئی رخسار پہ غلا کی بہار آ گئی اب چلے آگے. فرمایا 3 حسن ہے زیتون حسین ہے نور والا پہاڑ میرے مرشد علی ہے امان دینے والا شہر سردار مصطفیٰ ہے. ایک لفظ مشکل ہو سکتا ہے ڈر کیوں رہا ہوں یہ واہ واہ سے ڈر لگتا ہے. یہ لالچ نہ ہوتا نا واہ واہ والا تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہو جاتی. یہ واہ واہ بھی کروانی پڑتے ظاہر علی والے خوش ہوتے ہیں اور کس نے خوش ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے اس کو خرید لینا باقی اگلی بات آسان ہے. سرکار سے پوچھا کہ مولا سب سے افضل مصطفیٰ ہے اللہ نے اپنے محبوب کی قسم آخر میں کھائی حسن کی قسم پہلے کھائی وجہ کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس میں مرتبے والی بات نہیں ہے. حق یہ ہے کہ آخر میں اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو کہ آخر میں بات حسن کی تھی اس لیے پہلے حسن کا نام لیا. یہی بات تھی جو آپ نے خرید لی ہے. یہی بات تھی جو آپ نے خرید لی ہے. بس بات میری آسان ہو گئی چونکہ بات بھائی جان دعا کرتے رہے نا چونکہ بات حسن کی کرنی تھی اس لیے پہلے حسن کا نام لیا. زمانے کو کیا خبر کتنا حسین تھا علی کا بڑا بیٹا جنہیں منہ بنا کے بیٹھے پہلی خوشی ہے علی کے گھر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی واضح تفصیل ہے حسن سخی. وہ جس نے رسول کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا اور اللہ نے صورت بھیجی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب جس نے تجھے بے اولادی کا طعنہ دیا ہے وہ خود قیامت تک بے نسل بے اولاد بنے گا. اس کی اولاد نہیں ہوگی وہ دم کٹا ہوگا بے نسل ہوگا. جس نے محمد کو بے اولادی کا طعنہ دیا تھا پتہ اس کا نام کیا تھا آس بن وائل ملعون لعنتی بے شمار اس پہ قیامت تک کی لعنت ہر شیعہ سنی کی لعنت جڑے چپ بیٹھے تواڈے بلو میں بھی پانا ادھر تے لعنت میں ڈالوں گا سواب بھائیوں کو ہوتا کہ چپ جو بیٹھے. آس بن وائل نے طعنہ دیا رسول کو بے اولادی کا اور اللہ نے اسی کو گارنٹی دی تو نے میرے محبوب کو بے اولاد کا تو خود قیامت تک بے اولاد رہے گا. اس کا ایک بیٹا تھا جسے اللہ نے بے اولادی کا سند دی. اس کا ایک بیٹا ہوا آس بن وائل کا بیٹا عمرو بن آس شام میں رہتا تھا. امیر شام کا وزیر بھی تھا مشیر بھی تھا چلاک تھا طرار تھا بڑا کشکار کیا تھا. یہ جو آپ روز ہم سے سنتے ہو کہ جب حسن مولا شام گئے تھے تو اسی بہت بڑا پورا پنڈال اڑ بھی جائے تو بات تھوڑی ہے. اسی عمرو بن آس نے میرے حسن مولا کے سامنے کچھ اونچے لہجے میں بات کی. جب اس نے بات کی یوں چہرے پہ جلال آیا علی کے بیٹے کے اور اسے دیکھ کر کہتے چپ کر کے بیٹھے
बे औलाद बाप का बेटा। हाथ उठा सकते हो, जरूर उठाया करो, ताकि जश्न की रौनक बने आपके हाथ, और सैयद आपके हाथों को खैरात अता फरमाए। भाई कितने बंदे पढ़ रहे हैं? फिर हिम्मत है, फिर थोड़ा कसूर नहीं, चार बंदों को वाह कर बैठे हो, आपकी इतनी भी काफी है। अब मैं आपसे बाजी करूँ, सरकार में नौकर जितनी देर आप हुक्म करेंगे मैं नौकरी करूँगा। ऊंचा बोलो, ठीक है। यार हसन पढ़ने के लिए एक एक लफ्ज की कीमत चाहिए, जबरदस्ती ना। अब आपको मुझे पढ़ते हुए 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में आप जाग भी गए, अब मुझे यूं ना करना पड़े, अच्छा नहीं लगूंगा मैं। अब एक लफ्ज की कीमत मिलती जाए तो पता नहीं कौन कौन से जवाब आपके हवाले करूंगा, नहीं दोगे तो फिर जबरदस्ती है सरकार। पता है कितना हसीन था अली का बेटा, कीमत मिलेगी। वादा करो इधर वालों में, जो दे सके वो वादा करे, वरना इमाम बारगाह में ना करना है, फंस जाओगे। जो कीमत ना दे सके वो चलो बैठा रहे। 5 बंदे भी बोल पड़े तो मैं सारी रात लौट करूं। पता है कितना हसीन था, मुझे क्या पता कितना हसीन था। मैं क्या नक्श नैन बताऊं, मैं कितना हसन का हुस्न पढ़ूं, कितनी तफसीर करूं अपने सरकार के हुस्न की। एक जुमला कहता हूं, एक जुमला, उसी जुमले में सारा हुस्न आपको नजर आ जाएगा। अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, पता है कितना हसीन था अली का बेटा। वो फरमाते हैं, जब अल्लाह ने अपने अल्लाह वाले हुस्न को जिस्म बख्शा तो हसन को बना दिया। मिल गई कीमत, मिल गई कीमत। उठ गए वो हाथ जिन हाथों के बेदरा इंतजार में था, पहुंच गए वो बंदे जो हाथ अली के नौकर को दी थी। सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा हक रहा है इमाम या अली, इतने मौलवी की करेगा तुसी नाराज ना होना, तुझे सोने दांत पे दे दो तो ये घट दे देने, जिधर घट दांत मिले उधर बहुत मिलना। कौन सा बंदा फंसा हुआ है इधर जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में बरकत नहीं पड़ रही? मैं उनके नतीजे की बात करता हूँ, खुद ये समझ जाइए कि जनाब हसन अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या था? तस्लीम है।